بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دھڑکتے دلوں اور دلوں میں بسنے والوں کو سلام، چمکتی آنکھوں اور آنکھوں کو پڑھنے والوں کو سلام۔ سلسلہ انٹرویو قلم کار کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ارسلان امجد۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ استاد قوم کا معمار ہوتا ہے۔ ہمارے آج کے مہمان نہ صرف ایک معلم اور مدرس ہیں بلکہ ایک بہترین خطیب اور امام مسجد بھی ہیں۔ 100 کے قریب بچوں کو ناظرہ اور 19 بچوں کو حفظ کروانے والے امام مسجد 51 MB جناب حافظ محمد سلیم صاحب، ان سے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ ارسلان بھائی، آپ سنائیں، خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ جی حضرت، الحمدللہ۔ حضرت، سوالات کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں۔ آپ کا تعلق کس جگہ سے ہے اور اپنے خاندانی پس منظر کے بارے میں کچھ بتائیں۔ جی ارسلان بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ میری آواز آگے پہنچانے کے لیے ماشاءاللہ بہت اچھی کاوش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ تو میرا تعلق بیسیکل ضلع بکر سے ہے، اور ضلع بکر کے ایک آبائی گاؤں بستی حافظ آباد، یعنی جو ہماری بستی ہے اس کا نام ہے حافظ آباد، وہاں سے میرا تعلق ہے۔ اور الحمدللہ ایک دینی خاندان کے ساتھ تعلق ہے، دینی گھرانہ، اور پورا خاندان الحمدللہ ایک دینی گھرانہ ہے بحمداللہ تعالی۔ ماشاءاللہ حافظ صاحب۔ تو حافظ صاحب، اپنے دینی اور دنیاوی تعلیمی کیریئر کے بارے میں بتائیں۔ دینی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور دنیاوی کتنی حاصل کی اور کہاں سے حاصل کی؟ جی ارسلان بھائی، ابتدا تو میں نے اپنے والد صاحب سے کی تھی الحمدللہ، ناظرہ قرآن سے، اور اسی دوران ہی ناظرہ کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے میں نے الحمدللہ دنیاوی تعلیم بھی شروع کر دی تھی، اور اپنے گاؤں سے ہی آغاز کیا تھا۔ اس کے بعد تقریباً پرائمری کلاس تک دنیاوی تعلیم حاصل کی، اور ناظرہ بھی قرآن پاک مکمل ہو گیا اسی دوران۔ اور پھر اس کے بعد دنیاوی تعلیم جو ہے وہ میٹرک تک میں نے کی ہے الحمدللہ، میٹرک مکمل کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو معاملات تھے، تجوید بھی تھی، اور وہ بھی الحمدللہ تعلیم جاری رہی۔ حضرت، حفظ کس عمر سے شروع کیا اور کس عمر میں تکمیل کو پہنچا؟ جی، حفظ کی کلاس 2003 میں نے شروع کی تھی، جب میری عمر 12 سال ہوئی۔ اس وقت میں نے حفظ شروع کر دیا تھا، اور الحمدللہ 1.5 سال کے عرصے میں میں نے حفظ کی جو ہے تکمیل کی، اور مکمل الحمدللہ حفظ اپنے سینے میں قرآن پاک کو محفوظ کر لیا، اور 1.5 سال کا یہ عرصہ مجھے لگا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ سے حافظ صاحب، بہت بڑی سعادت ہے حفظ کرنا۔ اس کے علاوہ ہماری معلومات کے مطابق آپ نے درس نظامی بھی کیا ہوا ہے، تو درس نظامی کہاں سے کیا، اور ہمارے ناظرین کو اس بارے میں بتائیں کہ درس نظامی کیسے کیا جاتا ہے اور اس کا کیا کورس ہوتا ہے؟ جی ارسلان بھائی، درس نظامی کا آغاز میں نے میٹرک مکمل کرنے کے بعد ہی کیا تھا۔ میٹرک میں نے پرائیویٹ کی تھی، اسی دوران درس نظامی کے آغاز سے پہلے میرا ایک کچھ عرصہ کے لیے تدریسی جو ہے نظام شروع ہو گیا تھا، لیکن 2009 کے اندر باقاعدہ طور پر میں نے الحمدللہ درس نظامی کا آغاز کیا، اور موقوف علیہ تک درس نظامی، یعنی کہ یہ جو 8 سال کا کورس ہوتا ہے، عالم کورس جسے ہم کہتے ہیں، یہ موقوف علیہ کورس میں نے 8 سال میں کیا، اور اس کے بعد الحمدللہ دور حدیث شریف بھی کیا، اور تخصص فی الفقہ بھی کیا، اور تقریباً 2021 تک، 2009 سے لے کر 2021 تک یہ میرا درس نظامی کا جو کورس ہے یہ الحمدللہ مکمل ہوا۔ اور درس نظامی کا آپ نے سوال کیا، تو یہ جو ایک مخصوص کورس ہے، صدیوں سے کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے، کئی سالوں سے الحمدللہ ہمارے علماء نے یہ کورس ترتیب دیا، جو کہ بہترین انداز میں مدارس کے اندر پڑھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر مختلف فنون سب سے پہلے پڑھائے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد فقہ ہوتی ہے، اس کے اندر حدیث پاک کا بھی درس دیا جاتا ہے، اور اسی طرح مطلب قرآن اور تفسیر یہ بھی اسی درس نظامی کے اندر ہی پڑھائے جاتے ہیں الحمدللہ۔ جی ماشاءاللہ حافظ صاحب۔ حافظ صاحب، آپ نے حدیث اور فقہ کی تعلیم بھی حاصل کی، تو وہ کہاں سے حاصل کی اور کتنا عرصہ اسے حاصل کیا؟ جی ارسلان بھائی، حدیث کے اندر تو ویسے ابتدا
جو کی تھی وہ الحمدللہ درس نظامی جو 8 سالہ عالم کورس ہوتا ہے، اس کے اندر بھی حدیث کی تعلیم آ جاتی ہے، مشکوٰۃ شریف پہلے پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر ریاض الصالحین بھی حدیث کی کتاب ہے، تو مکمل ایک دورۃ الحدیث جسے عالم کورس کے بعد 1 سال کا ایک کورس ہوتا ہے، دورہ حدیث جسے کہا جاتا ہے، یہ مطلب علوم دینیا کے اندر ایک اصطلاح ہے دورہ حدیث شریف کی، تو یہ ایک پورا سال ہوتا ہے جو 8 سالہ کورس کرنے کے بعد آپ کرتے ہیں، تو یہ دورہ حدیث شریف الحمدللہ میں نے لاہور کے اندر جو اہل سنت کا مرکزی ادارہ ہے، جامعہ نظامیہ اندرون لوہاری گیٹ، بہت بڑا ادارہ ہے اور اہل سنت کا مرکز ہے، تنظیم المدارس کا بھی مرکز ہے، اس ادارے کے اندر یہ وہاں کی خصوصیت ہے کہ وہاں پہ سب سے بڑی جو پاکستان کے اندر دورہ حدیث کی کلاس ہوتی ہے وہ اسی ادارے کے اندر ہوتی ہے، 240 اسٹوڈنٹس جس میں ایک ہی کلاس میں ہوتے ہیں، اور یہ یہاں پہ پڑھانے والے جو اساتذہ ہیں وہ الحمدللہ ان کے شاگرد صرف پاکستان میں نہیں بلکہ بیرون ممالک آؤٹ آف کنٹری بھی وہ الحمدللہ تدریسی اور دیگر دینی خدمات کا جو ہے وہ ماشاءاللہ فیضان جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ الحمدللہ مجھے سعادت حاصل ہوئی دورہ حدیث شریف کرنے کی۔ اور جو فقہ کی آپ نے پوچھا ہے تو فقہ کی ابتدائی تعلیم تو اس میں آ جاتی ہے عالم کورس کے اندر، لیکن باقاعدہ طور پر ایک اسپیشلائزیشن جسے ہم کہتے ہیں، ایک خصوصیت فقہ میں حاصل کرنا، اسے کہتے ہیں تخصص فی الفقہ عربی کے اندر، یا جو مطلب عالمانہ اصطلاح ہے اس میں تخصص فی الفقہ کہتے ہیں، اور اس کو انگلش میں اگر کہیں تو ایم فل، یہ ایم فل کے مساوی بھی مانا جاتا ہے، تخصص فی الفقہ ہے، اور ایم اسلامیات کے بعد یہ کیا جاتا ہے، تو تخصص فی الفقہ کا 2 سالہ کورس ہوتا ہے، وہ بھی الحمدللہ تعالیٰ میں نے لاہور میں ہی داتا حضور علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں اور ان کی قدموں میں الحمدللہ میں نے حاصل کیا، اور کچھ آخری ماہ جو ہے وہ فیصل آباد کے اندر جامعہ رضویہ جو مرکز اہل سنت ہے وہاں پہ الحمدللہ میں نے یہ تخصص الفقہ مکمل کیا، اور وہاں سے دستار فضیلت حاصل ہوئی الحمدللہ۔ ماشاءاللہ حافظ صاحب، تو حافظ صاحب آپ نے امامت اور تدریس کا سلسلہ کب شروع کیا اور کہاں سے اس کا باقاعدہ آغاز کیا آپ نے؟ جی، امامت کے حوالہ سے تو میں اکثر خطبات میں بھی کہتا ہوں، الحمدللہ ابھی داڑھی بھی نہیں آئی تھی اور مونچھیں بھی میری ظاہر نہیں ہوئی تھی تب سے الحمدللہ، کیونکہ میرے والد صاحب امامت پر فائز ہیں، خود امام پیش ہیں، امامت کرتے ہیں اور کافی عرصہ سے امامت کر رہے ہیں، تو چونکہ ایک اثر ہوتا ہے خاندان کا، اور الحمدللہ اکثر خاندان بھی ائمہ کرام ہیں، تو امامت میں بہت عرصہ یعنی ابھی حفظ مکمل ہوا میرا، اور تب سے ہی الحمدللہ امامت پر الحمدللہ امامت کروا رہا ہوں، اور خطابت بھی تب سے ہی الحمدللہ شروع کر دی تھی، کیونکہ والد صاحب خطیب بھی ہیں، امام بھی ہیں، تو ان کی مسجد کے اندر چونکہ میرے لیے مواقع زیادہ تھے تو الحمدللہ تب سے ہی خطابت بھی کر دی اور امامت بھی تب سے شروع کر دی الحمدللہ۔ حافظ صاحب، آپ 51 MB کی جامعہ مسجد کے امام ہیں اور یہیں پہ بطور مدرس بھی خدمات انجام دے رہے ہیں، تو یہ یہاں پہ آپ نے امامت کب شروع کی اور آپ کو اس ماحول یہ علاقے کا ماحول کیسا لگا؟ جی اسلان بھائی، 51 MB یہاں پہ الحمدللہ مجھے آئے ہوئے 13 ماہ گزر چکے ہیں، 1 سال اور 1 مہینہ الحمدللہ ہو چکا ہے، اور یہاں پہ الحمدللہ فیصل آباد سے چھوڑ کر میں یہاں آیا تھا، تو یہاں کا ماحول اچھا ہے الحمدللہ، لوگ دل سے محبت کرتے ہیں، جو چیز ہے یہاں پہ میں نے دیکھی ہے، اور پہلے جمعے پہ جب میں یہاں پہ ٹرائی کے لیے آیا تھا، جو میں نے چیز یہاں محسوس کی ہے میں سامعین کو بھی بتاؤں گا کہ جو چکوک کے لوگ ہوتے ہیں اور بالخصوص ان علاقہ جات کے ضلع خوشاب یا ضلع میاں والی، ہمارے علاقہ چونکہ ہمارے علاقے بھی یہی ہیں، ضلع بکھر، ان علاقوں کے لوگ سادہ ہوتے ہیں اور بڑے محبت والے، دل سے قدر کرتے ہیں اپنے ائمہ کرام کو، اپنے امام کو عزت دیتے ہیں، ان کی قدر و توقیر جانتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو امام ہے ہمیں قرآن پڑھانے والا ہے، ہمیں دین سکھانے والا ہے، وہ سب کچھ ہے ہمارا، تو اس کی دل سے ہی عزت کرتے ہیں، دل سے ادب و احترام کرتے ہیں۔ الحمدللہ میں نے 51 MB کے اندر یہ چیز محسوس کی ہے، اور الحمدللہ مجھے نظر آیا ہے کہ لوگ دل سے محبت کرتے ہیں، تو یہاں پہ الحمدللہ آیا ہوں میں، اور شہر کو چھوڑ کر، آج کے زمانہ میں لوگ دیہات چھوڑ کر شہر میں جاتے ہیں، تو میں شہر چھوڑ کر، اور وہ بھی فیصل آباد جیسا شہر چھوڑا ہے اور یہاں پہ آیا ہوں، تو یہ صرف ان احباب کی محبت ہے جو مجھے کھینچ کے لائی الحمدللہ، بہت ہی اب تک جو وقت گزرا ہے اللہ کرے آئندہ بھی اسی محبت میں گزرتا رہے اور دین کی خدمات اللہ تعالیٰ ہم سے لیتا رہے۔ ماشاءاللہ حافظ صاحب، امام جو ہوتا ہے وہ رہنما ہوتا ہے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ حافظ صاحب ہمارے علاقے میں آئے ہیں۔ حافظ صاحب، آپ جامعہ نعمان بن ثابت فیصل آباد میں درس نظامی پڑھا چکے ہیں،
تو 51 MB جیسے چک میں درس نظامی شروع کرنے کا آپ کا ارادہ ہے، اور کیا آپ کے مطلب آگے کے ارادے ہیں کہ آپ کب یہ شروع کریں گے؟ جی ارسلان بھائی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا، چونکہ پڑھنے کا مقصد جو ہوتا ہے ہمارے اساتذہ کرام یہی ہمیں بتاتے آئے ہیں کہ پڑھ کر آگے پڑھانا ہے، یعنی کہ پڑھنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ آگے جو علم آپ نے پڑھا ہے وہ آگے پہنچانا ہے، لوگوں تک کنوے کرنا ہے، وہ جو آپ کے سینہ بسینہ علوم چلے آ رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے سنے، پھر صحابہ کرام سے تابعین نے، پھر تبع تابعین نے، پھر سلف صالحین، جی ائمہ کرام نے، پھر یہ 1400 سال سے چلتا آ رہا ہے۔ تو یہ اس لیے چلتا آ رہا ہے کیونکہ جو پڑھتا ہے وہ آگے پڑھاتا ہے۔ تو بالخصوص جو درس نظامی ہوتی ہے یا تخصص فی الفقہ ہوتا ہے، یہ پڑھنے کے بعد جو حقیقی منصب ہے وہ درس نظامی پڑھانا ہے۔ یعنی کہ امامت خطابت تو آپ جانتے ہیں وہ بندہ بھی کر سکتا ہے جو صرف حافظ قرآن ہے یا قاری ہے، تو وہ بھی امامت خطابت کرا سکتا ہے، لیکن جو ایک مکمل ان کورسز پہ عبور رکھتا ہے اور اس نے تمام کورس مکمل کیے ہیں، تو وہ تدریس کے زیادہ لائق ہوتا ہے کہ وہ تدریس کرے، درس نظامی کی کتب پڑھائے۔ تو میں نے الحمدللہ آغاز جو ہے وہ کر دیا تھا، فیصل آباد کے اندر میری تکمیل ہوئی جب علوم کی، تو اسی سال ہی الحمدللہ درس نظامی کی کلاس پڑھائی ہے اور بڑے بڑے اسباق الحمدللہ پڑھائے ہیں۔ اور اس کے بعد یہاں پہ جب آیا ہوں تو ارادہ میرا یہی تھا کہ یہاں پہ بھی درس نظامی ہی پڑھائی جائے، لیکن چونکہ ماحول چک کا چکوک کا جو ماحول ہوتا ہے وہاں پہ ایک آغاز کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پہ میں نے آغاز کیا، اور سب سے پہلے جو چیز تھی وہ میں نے یہاں پہ دیکھی کہ حفظ کی کلاس نہیں تھی، تو ہمارے پاس مدرسہ بھی تھا 51 MB کا جو مدرسہ ہے جامعہ غوثیہ مدرسۃ الجنت، اس مدرسہ کے اندر سب سے پہلے میں نے حفظ کی کلاس مکمل شروع کی، اور الحمدللہ اس میں احباب نے تعاون بھی کیا، اپنے بچے بھیجے، اور اس چک کے جو مطلب بچے ہیں وہ میرے پاس پڑھتے ہیں الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ عروج پر جا رہی ہے، اس کو چند ماہ ہوئے ہیں اس کلاس کو، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہترین جا رہی ہے، تجوید و قرات بھی ان کو سکھائی جاتی ہے حفظ کے ساتھ ساتھ، اور درس نظامی انشاءاللہ العزیز ارادہ یہی ہے، اگر قسمت نے ساتھ دیا اور ادھر رہے تو انشاءاللہ بہت جلد ہم یہ اعلان کریں گے اور یہ خوشخبری سنائیں گے 51 MB والوں کو، اور کہ ہم انشاءاللہ یہاں پہ درس نظامی کا آغاز کر رہے ہیں، اور درس نظامی میں خود انشاءاللہ پڑھاؤں گا، میرا جذبہ بھی ہے۔ میرے اساتذہ جب بھی مجھ سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ درس نظامی پڑھا رہے ہیں یا نہیں پڑھا رہے، تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ درس نظامی نہیں پڑھا رہا، تو انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ جلد از جلد یہاں پہ درس نظامی کا آغاز کیا جائے انشاءاللہ عزیز۔ انشاءاللہ حافظ صاحب، ہر چیز مقدر اور وقت کے ساتھ ہوتی ہے۔ حافظ صاحب، دیکھنے میں آیا ہے کہ آپ مقررین پر بہت توجہ دیتے ہیں، خطابت پر، جو بچے تقریر کرتے ہیں، ماشاءاللہ پچھلے دنوں میں بچوں نے بہت سی پوزیشنز بھی حاصل کی ہیں، تو اس بارے میں بتائیں اس کے پیچھے کون سا جذبہ کار فرما ہے؟ جی الحمدللہ میرا اپنا خطابت سے بہت پرانا تعلق ہے، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، ابھی داڑھی بھی نہیں آئی تھی تب سے الحمدللہ خطابت کے اندر آ چکا تھا میں، اور ماحول ایسا ماحول ملا تھا کہ میں خطابت سے متاثر بھی ہوا اور خطابت میں نے قدم رکھا، اور الحمدللہ اس میں پذیرائی بھی ملی ہے، لاہور، فیصل آباد، جہاں بھی میں نے خطابت کی ہے، جہاں سب سے پہلے اپنے علاقہ سے آغاز کیا تھا وہاں بھی الحمدللہ لوگوں نے محبت کی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اگر کسی بندے کے اندر کوالٹیز ہیں تو ان کو اجاگر کیا جائے، وہ ان کے اندر، اگر ہر بندے کے اندر کچھ نہ کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، تو الحمدللہ میرے پاس جو بچے حفظ کر رہے ہیں، میں نے جب انہیں دیکھا کہ یہ بچے ماشاءاللہ ذہین ہیں، حفظ بھی کر سکتے ہیں، ساتھ ساتھ ان کو ٹرین کیا جائے، ان کا ذہن بنایا جائے، ان کی عادت بنائی جائے کہ یہ گفتگو کریں، سپیکر پر آ کر بولیں، کچھ لوگوں تک اپنا پیغام پہنچائیں۔ عموماً درس نظامی کے اندر ہی تقریریں سکھائی جاتی ہیں، لیکن میرا شوق تھا، میں نے کہا چلیں چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی ابھی سے ان کا آغاز کروایا جائے، تاکہ یہ جب جوانی کی عمر تک پہنچے یا بڑی عمر تک پہنچے تو ان کے اندر مکمل کانفیڈنس بھی ہو اور پورے زبردست طریقے کے ساتھ یہ خطابت کر سکیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی بھی عطا فرمائی ہے، اور جوہر آباد کے اندر جو ختم نبوت کا مقابلہ ہوتا ہے جوہر آباد سعودی عرب گروپ کی طرف سے، اس میں الحمدللہ 3 مہینے ہمارے بچوں نے حصہ لیا اور ہر ماہ پوزیشنیں حاصل کی ہے الحمدللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اور انشاءاللہ کوشش ہے کہ بچوں کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، استاد کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ جو بچے ان کے پاس پڑھتے ہیں، جن کے اندر صلاحیتیں ہیں، انہیں اجاگر کیا جائے، اور انشاءاللہ ان کو مزید بروئے کار لاتے ہوئے ان کی صلاحیتوں کو مزید آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ۔ حافظ صاحب،
دیکھنے میں آیا ہے کہ عام مسلمان اور بالخصوص نوجوان طبقے کی دین کی طرف رجحان کم ہوتا جا رہا ہے، تو آپ کی نظر میں وہ کون سے ایسے عوامل ہیں جو اس سب کے پیچھے ہیں؟ جی بالکل، آپ نے معاشرے کے حوالے سے بہت اچھا سوال کیا ارسلان بھائی۔ یہ یقیناً ایک المیہ ہے کہ آج ہماری نوجوان نسل جسے قرآن و سنت کے قریب ہونا چاہیے تھا وہ دور ہوتی جا رہی ہے، اور یہ خود جو دور نہیں ہوتے جا رہے بلکہ یہ انگریز کی ایک چال ہے۔ دین دشمن لوگ جو ہیں یا دین دشمن جو قوتیں ہیں ان کی یہ کوشش ہے، اور ہر وقت یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ نوجوان نسل کو اور مسلمانوں کو، بالخصوص مسلمانوں کی جو نوجوان ہے انہیں دین سے دور کیا جائے، قرآن و سنت سے دور کیا جائے، ان سے دین کو چھین لیا جائے۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہماری نوجوان نسل قرآن و سنت کی طرف آئے، قرآن سیکھے اور حضور علیہ السلام کے فرامین سے محبت کرتے ہوئے اسے سنے، اور جو ہماری زندگی کے لیے حضور علیہ السلام نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں ہماری بہتری کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے، قرآن نے جو باتیں بیان کی ہیں، حضور کے فرمان نے جو باتیں بیان کی ہیں، تو ان پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے اور قرآن و سنت کے قریب آنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کی جو مین وجہ ہے یا مین سبب ہے وہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کے ہم تب قریب آ سکتے ہیں جب ہم اپنی مساجد کے قریب ہوں گے، اپنے ائمہ کرام کے قریب ہوں گے، اپنی اپنے علماء کے قریب جائیں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، گفتگو کریں گے، تو یقیناً اس سے ایک جذبہ پیدا ہوگا، عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے مثال سنی ہوئی ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کند، جی نیک کی جو صحبت ہوتی ہے وہ بندے کو نیک بنا دیتی ہے۔ تو جو بندہ یا بالخصوص جو نوجوان علماء کے ساتھ رہتے ہیں، ائمہ کرام کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، ملتے رہتے ہیں، تو یہ یقیناً ان کی کامیابی کی دلیل ہوتی ہے، اور وہ لوگ قرآن و سنت کے قریب تر ہوتے جاتے ہیں۔ اور جو لوگ امام سے بھی، اپنے جو مسجد کے امام ہیں اس سے بھی دور ہٹیں، اس سے بات بھی نہ کریں، اس سے کوئی مسئلہ بھی نہ پوچھیں، اور قرآن و سنت کے حوالے سے کوئی بات بھی نہ کریں، تو یقیناً پھر ان کا جو ذہن ہے وہ مطلب ایک دینی لحاظ سے وہ بہت پیچھے چلے جاتے ہیں اور دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن و سنت کو اپنایا جائے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاری جائے، اور اسلام نے جو ہمیں فرامین بتائے ہیں ان کے مطابق ہی ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جی بالکل حافظ صاحب، تو آپ کی نظر میں کوئی 5 معاشرتی خوبیاں جنہیں اپنا کر ہماری جو قوم ہے، ملت، تو وہ اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کر سکے، 5 معاشرتی خوبیاں اگر آپ بتا سکیں؟ جی بالکل، سب سے پہلے تو بندے کو اپنے جو فرائض ہیں، فرائض کی ادائیگی میں چونکہ عموماً سستی کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے چونکہ فرض کا مرتبہ اور منصب سب سے اوپر ہوتا ہے، اگر بندہ فرض کا بھی تارک ہو جائے تو دیگر چیزیں جو ہیں وہ بندے سے چھوٹ جاتی ہیں۔ تو فرائض کی پابندی کے اندر بندے کو کردار ادا کرنا چاہیے، جو بندے پر فرض ہے وہ کم از کم اس کو باقاعدگی کے ساتھ ادا کرے۔ اس کے بعد واجبات کا درجہ ہے، پھر سنن کا درجہ ہے، پھر مستحبات کا درجہ ہے، تو درجہ بدرجہ ہر چیز، سب سے پہلے فرائض، پھر اس کے بعد واجبات، پھر اس کے بعد سنن، پھر اس کے بعد مستحبات پر جب عمل ہوگا، ان چیزوں پر جو بندہ عمل کر لیتا ہے یقیناً اس کے اندر اخلاقی طور پر بھی وہ اخلاقی پستی کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ اخلاقی طور پر بھی اس کے اندر وسعت ظرفی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کا ذہن بھی وسیع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اسلام کو ماننے لگتا ہے، اسلام کی چیزیں وہ ایکسیپٹ کرتا ہے، اسلام کو قبول کرنے لگتا ہے، اور اسلام کے قریب، قرآن کے قریب آنے لگتا ہے۔ تو یہ چیز ضروری ہے کہ فرائض کی پابندی کی جائے، اس کے بعد واجبات کی بھی پابندی کی جائے، اور سب سے بڑھ کر جو چیز ہے وہ ہے اخلاق۔ بندے کو ہم مثالیں تو دیتے ہیں کہ دین اخلاق کے ساتھ پھیلا ہے، لیکن ہم اس پر عمل کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ تو مین چیز جو میں کہوں گا کہ معاشرے کو ترقی دینے والی چیز ہے وہ اخلاقی طور پر ہمیں مضبوط ہونا ہے، کہ اخلاقی طور پر ہم کسی سے بات کر رہے ہیں اس کا معیار کیا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اس سے گفتگو کریں، اور اخلاق کے ساتھ پیش ہیں۔ کوئی بھی بندہ ہو اخلاق کے ساتھ بات کریں۔ ہاں عام طور پر ہم یہ کرتے ہیں کہ کسی کو بھی دیکھتے ہیں اگر وہ خلاف شرع کام کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو ٹوکتے ہیں، اور ہمارا جو لہجہ ہوتا ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ آگے والا بندہ ہماری بات کو قبول کرے تو بجائے اس کا رد عمل ہمارے خلاف ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ کو بتانے کا بھی صحیح پتہ نہیں ہے، آپ کس طرح مجھے تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو اخلاق کے ساتھ جو بات بیان کی جائے، میرا الحمدللہ اس پہ تجربہ ہے
اخلاق کے ساتھ جو بات بیان کی جائے، کسی کو سمجھایا جائے، کسی کا ذہن بنایا جائے، تو وہ اگلا بندہ جو ہے وہ بندے بات کو قبول بھی کرتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش ضرور کرتا ہے۔ تو اخلاقی طور پر ہمیں فرائض کی ادائیگی ہو، واجبات کی پابندی ہو، اور اخلاقی طور پر ہم جو ہے مضبوط ہو جائے، تو انشاءاللہ معاشرہ ترقی کی طرف چلے گا اور معاشرے کے اندر آپ کو بہترین آثار نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ حافظ صاحب۔ حافظ صاحب، بطور امام مسجد بلا شبہ ایک بہت بڑا فریضہ ہے اور بہت بڑی سعادت ہے امام مسجد ہونا، لیکن ہر امام مسجد کی ایک نجی زندگی بھی ہوتی ہے، تو نجی زندگی اور دینی زندگی امامت کو مینیج کرنا مشکل تو نہیں ہوتا؟ جی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے ارسلان بھائی۔ یقیناً یہ دینی مصروفیات یا بالخصوص جو امامت و خطابت کا جو یہ ذمہ داریاں ہیں، بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ اس کے اندر بالخصوص آپ اگر کسی مرکزی جگہ پہ ہوں تو وہاں پہ آپ کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ یعنی کہ امامت، ہم سمجھتے ہیں کہ جو امام ہے وہ اس نے 5 وقت نماز پڑھانی ہے اور پھر اس کے بعد وہ عیش و عشرت میں ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہوتی، بلکہ امام مسجد نے صرف نماز نہیں پڑھانی ہوتی، اس نے نماز پڑھانے کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ہے دینی تربیت بھی کرنی ہوتی ہے۔ آپ کے لیے مسائل ڈھونڈنا، نیو مسائل، یعنی کہ نمازی سوال بھی کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، اس کے لیے مطالعہ کرنا، جی کتب بینی، کتابوں کو کنگھالنا، یہ چیز سب سے بنیادی ضروریات میں سے ہوتی ہے۔ تو امام مسجد نماز پڑھ کے وہ گھر چلا جاتا ہے اور گھریلو امور انجام دیتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ نماز پڑھا کے اس کے بعد بچوں کو بھی پڑھاتا ہے امام مسجد۔ اور بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو معاشرے کے اندر مسائل ہوتے ہیں، جنازہ کا جی جنازہ پڑھانا ہے، کلخانی پڑھانی ہے، یا اسی طرح امام مسجد نے جی نکاح پڑھانا ہے، یا اسی طرح کسی گھر میں ختم پاک ہو تو ختم پاک کے لیے امام مسجد کو بلا لیتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی مصروفیت اس کی ضرور ہوتی ہے۔ دینی حوالے سے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ امام مسجد مصروف ترین بندہ ہوتا ہے، وہ فارغ نہیں ہوتا، اور اگر وہ گھر میں بھی ہوتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ گھر میں سویا رہے، بلکہ اس گھر میں جا کر بھی وہ اپنے مقتدیوں کے لیے، اپنے سامعین کے لیے، اپنے محبت کرنے والوں کے لیے وہ مسائل تلاش کرنے میں لگا ہوتا ہے، اور اس انداز میں اس کے لیے یقیناً گھر والوں کو ٹائم دینا یا نجی زندگی جو اس کی ہوتی ہے، ضروریات زندگی ہوتی ہیں، وہ پوری کرنا بھی ضروری ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہوتا ہے کہ بندہ جب دین کی خدمت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وقت میں برکت ڈال دیتا ہے، تو وقت میں برکت ہونے کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو امام مسجد ہوتا ہے یا خطیب ہوتا ہے، وہ پھر جو ضروریات زندگی ہے، نجی زندگی کے جو معاملات ہیں، وہ بھی بندہ الحمدللہ صحیح طریقے سے ادا کر سکتا ہے، گھر والوں کو بھی ٹائم دے پاتا ہے، اپنے احباب رشتہ داروں کو بھی ٹائم دے سکتا ہے، اگرچہ کم دیتا ہے لیکن اس کا تھوڑا ٹائم بھی اگر رشتہ داروں کو مل جائے، گھر والوں کو مل جائے، تو اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے، اور وہ دوسروں کے لیے وہ بہت بڑا ایک اچھا ثابت ہوتا ہے، اور لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں کہ یار اتنا مصروف بندہ ہے، دین کی خدمت کرنے والا بندہ ہے، اگر یہ ہمیں ٹائم دے گا تو لوگ اس کو الحمدللہ اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں اور لوگ خوش ہوتے ہیں الحمدللہ۔ جی بالکل حافظ صاحب، ائمہ کرام اور علماء کرام کی اسی محنت اور کاوش کا نتیجہ ہے کہ اسلام ابھی تک اپنی عروج پر موجود ہے۔ آخر میں چاہوں گا کہ آپ اپنے دیکھنے والوں کو کوئی پیغام اگر دینا چاہیں تو۔ جی بالکل ارسلان بھائی، میں یہی پیغام دینا چاہوں گا اپنے تمام سامعین کو، اور بالخصوص جو نوجوان ہماری ملت کا سہارا ہیں، اور نوجوان ہی، کیونکہ میرے اکثر خطابات کے اندر بھی یہ بات ہوتی ہے کہ میرے مخاطب جو ہوتے ہیں وہ نوجوان طبقہ ہے۔ اگر نوجوان خود کو سنوار لیں اور اپنے آپ کو دین اور اسلام کے مطابق کر لیں تو یقیناً معاشرہ اور سوسائٹی جو ہے وہ نوجوانوں کے سدھرنے سے خود بخود سدھر جائے گا۔ اگر نوجوان ہی اپنی زندگی جو ہے وہ گپوں میں اور یارانوں میں اور بری محفلوں میں بیٹھ کر گزاریں گے تو پھر یقیناً وہ ان کی جوانی کے بعد والی زندگی بھی بیکار ہوتی نظر آئے گی۔ تو اس لیے بالخصوص نوجوان جو احباب ہیں، عملی طور پر وہ پریکٹیکل عمل کے اندر عملی طور پر نظر آنے چاہیے، ان کے اندر عمل کی ایک بھرپور، ان میں ایک جھلک نظر آنی چاہیے عمل کی، اور عملی حوالے سے مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر عملی طور پر آپ مضبوط ہیں تو یقیناً کسی بھی میدان کے اندر آپ کو نقصان نہیں ہوگا، ہر میدان کے اندر انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کامیاب نظر آئیں گے، اور آپ کی کامیابی قدم آپ کے انشاءاللہ کامیابی آپ کی قدم چومتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ تعالی۔
حافظ صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے کچھ لمحات نکالے۔ جی تو ناظرین، یہ تھے حافظ صاحب۔ انشاءاللہ اگلے انٹرویو میں کسی نئے استاد کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان ارسلان امجد کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔